ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں۔ جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا، ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت جمال الدین ہانسوی۔ بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا۔ وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا۔ کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا۔ لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے۔ ان بھی پیٹو جاندے نے مرید دی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے۔ آخر ہی وہ تے پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں۔ ماڑا آئے تو انہوں کہنا تو جمعے راتی آئی سویرے 8 بجے، ہاں تو کدھر آ گئے؟ تگڑا آئے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا، تو تے راتی خواب بھی آیا سویرے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری۔ میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے۔ 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئے، لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے۔ تو حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے۔ انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے، پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل۔ تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا۔ محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کی؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا۔ 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے۔ تو بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد۔ وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا، وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا، وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ تو کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ،
حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو ہی مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کرے، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہونا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے، ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں، حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، بعض بھی کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا، ہم چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جب اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گربان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی، اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، میرے جیسے کہیں میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی، تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد، حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے، اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لے، آج کل ہم اس کام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط،
قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اس کام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے، فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6,000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچے؟ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12,000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کرے۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کو، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12,000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے۔ وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا، میرے رسول پاک نے تو خاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے گی۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے، حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا، جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں، ذمہ داری نہیں۔ یہ ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دے دی، وہ دے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم، حضور نے فرما دیا۔ تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا، دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، کہا حضور میں درزی ہوں، ظالم کپڑے سلواتے ہیں، میں تو مددگار نہیں نا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے، تو تو خود بہت بڑا ظالم، تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم خود ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا، جو تجھے بٹن دے گا، جو تجھے نلکی دے گا، جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بندہ ہے۔ یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ، ظالم ہیرو ہے، لوگ اس سے ڈرتے پھرتے گھومتے پھرتے، اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ساتھ رہنا، یہ ظلم ہے، ظلم، یہ زیادتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا، چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی، بخاری میں موجود ہے، فرماتے جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا، ایک بات میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، دروازے کھول دو۔ فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کوئی نہیں۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے، لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے، سنجیدہ لوگ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فإنہم غیر ملومین، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے، جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں، میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع وضو حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے، حضور کے اخلاق بھی تمہیں سمجھ میں آئے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا شروع میں کہ وہ لوگ اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل نہ بھی لگے تو نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ دل لگانے کو بھی تو کچھ انسان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے نا، کوئی ضروریات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، رب کریم کے
جلالت کی جتنی زیادہ اہمیت اپنے دل میں محسوس کر لی اتنا ہی نماز کی طرف توجہ آپ کی بڑھ جائے گی۔ آپ سادی سی مثال ہے، غور کر لیں، جتنا آپ اپنے استاد کو پروٹوکول دیتے ہیں، جتنی عزت کرتے، اتنا ہی وقت پہ آپ ان کے پاس پہنچ بھی جاتے۔ اگر آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے تو آپ ٹال دیں گے، اور جس استاد کی اہمیت ہے اس کے فون کی گھنٹی بجتے ہی فون بھی اٹھایا جائے گا، اور بات پوری مکمل بھی نہیں ہوگی تو کہا جائے گا جیسے آپ کہیں گے، اور جو وقت وہ دیں گے ان سے 10 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ بس سمجھ لیں، دل لگنے نہ لگنے کا مسئلہ نہیں، اہمیت کا مسئلہ ہے۔ آپ جتنی اپنے مالک کی بارگاہ کی اہمیت سمجھ لیں گے اتنا ہی وقت پہ مسجد آئے گی، اتنا ہی شوق سے نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات، نماز کے ترجمے پہ غور کریں۔ آپ یقین کریں، اگر نماز کا ترجمہ ہمیں آ جائے نا تو ہمیں تو یوں لگے کہ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے حاضر ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں آپ، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا۔ اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا، اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا ان پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے۔ تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق پڑ جاتا ہے آپ کا۔ تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھنچی چلی آئے گی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بال سہلاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے ان کا۔ اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی، فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے، وہ باز آ جائے اس کام سے۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت ہے اس میں اگر تم نے ادھر ادھر توجہ کی۔ نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو، تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ۔ پھر فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فضولیات سے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے، ان کے مطلب کی مطلب آپ کسی سے ملنے کہتے کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، بچوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے، چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے، ابا جی کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں، آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں، بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں، اپنا گھر آپ چلاتے، اپنی ڈیوٹی آپ کرتے، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ مسجد، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے،
اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ دوسرے کی جانب تھی، اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں۔ ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں وہ راہ پوچھنے دی کی لغویات میں نہ الجھے، فضولیات میں نہ الجھے، یعنی ٹو میں رہنا، ٹو میں۔ آپ یقین کریں میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتے، سامنے والے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال، مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی، اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں، وہ بیاہ کہاں پہ ہیں، کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں۔ اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے، تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا۔ دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول، قربان جائیں حضور کے جملوں پر۔ ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں، بے معنی ہے وہ بات وہ چھوڑ دے۔ بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے۔ ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے۔ پھر فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ نوجوان میری بات پر توجہ کریں، فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی، والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے۔ سیانے سیانے بندے روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے لڑکے بن سنور کے نکلتے ہیں، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے، یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے، مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے، اریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے۔ اقبال نے کہا تھا دیار مشرق ہوس میں غلطاں، شباب اریاں شراب اسیاں، جسے بھی دیکھو غری کے اسیاں۔ ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری، معاذ اللہ۔ کن مقاصد کے لیے؟ میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں گاند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور گند موبائل میں، کیسے بچائیں ان بچوں کو؟ کیا کریں؟ کلیجے پھٹتے۔ ابھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کریں کہ یہ بچ جائیں، خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں
صحابہ فرماتے حضرت عثمان کا نہیں نا بڑے مالدار تھے. مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے, مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی. بڑے مالدار تھے, مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے, پیسہ بھی حسن بھی. لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے, حیا والے, شرم والے, پاکیزگی والے. آپ کا ذہن ہے, آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے, آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے, اتنی عبادت کرنی ہے, فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے, فلاں خیر کا کام کرنا ہے, فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے. صبح ذہن بنا لیں, آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا. لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے, رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں, تو سارا دن وہی چکی چلے گی, وہی انداز رہے گا. تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے, تھوڑا سا. ایک بڑی خوبصورت بات امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. خوبصورت بڑے تھے, کچھ خوبصورت تھے, کچھ سونا, کچھ منہ دا مٹھا, کچھ پیارے بڑے تھے. کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے, بڑے نفیس تھے. نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے. ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا, تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے پوچھ لیں. کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے. 30 شاگرد ساتھ تھے, ان کو بھی ساتھ تیار کیا. عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد. ان کو کہا بھی دستاریں درانا اونچی باندھنا, تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت. شاگردوں کو بھی جبے پہنائے, خود بھی جبہ پہنا, سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی آگے آگے, پیچھے 30-32 شاگرد. اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے, یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی. عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی, کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی, کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان. تو یہودیوں کی, عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں. تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے, امام محمد آ گئے. کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے, پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے, کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا, کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے, پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی. تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا, تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا. تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا, ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے. اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا, تیسری نے بھی پڑھا, چوتھی نے بھی پڑھا. بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی. ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے. ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے. ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے, یہ ہمارے نبی محمد نہیں. تو میاں صاحب کا نام محمد تھا نا, تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے, وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے. تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, میں تے بندہ چور, جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد بور. میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, میں تے بندہ چور, جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو نعرہ لگ رہا تھا. تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہ وہ نہیں, یہ تو ہمارے ایک امام ہے امام محمد, وہ والے نہیں. اب وہ کچھ لوگ چپ تھے, کچھ سوچ رہے تھے, کچھ بات کر رہے تھے. تو ایک بوڑھی اماں اپنے انداز میں بیچ میں سے بولی, کہنے لگی چل بیٹا چھوڑ, ہمیں پڑھنے دے کلمہ. اگر مسلمانوں کے چھوٹے سے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال. پڑھنے دے ہمیں کلمہ, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہو. تو امام محمد کی چال نکلی
بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا. اس نے کہا حضرت صاحب میں گیا تھا منڈی, وہاں سے لایا ہوں ایک ٹوکری آم کی اور ایک ٹوکری سیب کی, ہمارے یہاں کا کریٹ کہتے ہیں اس کو, تو میں وہ لے کے آیا ہوں. اب میں نے جب گھر لا کے اس کو کھولا ہے نا تو آدھے صحیح نکلے ہیں. ہوتا ہے نا جی, اللہ خیر کرے, جو دیانتدار تاجر ہے اللہ آج کل مہربانی فرمائے. وہ ہمارا ریڑھی والا بھی بڑا ایماندار ہے, ہم کیا کریں صدر کی بات, وہ بھی سامنے جو تگڑے تگڑے ہوتے ہیں اس نے آگے لگائے ہوتے ہیں, اور جو تھوڑے سے کمے ہوتے ہیں وہ اندر والی سائڈ پہ دیوار کے اندر رکھے ہوتے ہیں. کیا کیا جائے, ہم کیا سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کریں گے. یہاں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے نیچے سے لے کر. تو کہا حضور میں نے وہ جو کھولی ہے نا پیٹی, وہ ٹوکری جب میں نے کھولی ہے تو اوپر تو آم اور سیب ٹھیک تھے, تو اندر گلے سڑے ہیں. تو اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بھی مسئلہ شرعی ہے کہ رکھنے ہیں تو سارے رکھ, واپس کرنے ہیں تو سارے کر. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو صحیح رکھ لے اور گلے سڑے. تو یہ مسئلہ امام محمد بتا کے تو رونے لگ گئے. تو بندہ کہنے لگا حضور مسئلہ بتایا ہے آپ نے, تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے سادہ سا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے, تو رونے والی کون سی بات ہے؟ تو فرمانے لگے یہ تجھے مسئلہ بتا کے نا مجھے کچھ اور یاد آ گیا. آپ کو کیا یاد آیا ہے؟ فرمانے لگے میں بھی عرض کروں گا, مولا امام اعظم کے پاس بیٹھا ہوں, معروف کرخی, سری سکتی, جنید بغدادی, ان سارے درویشوں کے پاس رہا ہوں. میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اس محفل میں جس میں یہ ہوتے تھے, اگر جنت میں بھیجنے ہیں تو سارے بھیج. یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے سڑے ادھر پھینک دے اور اچھے اٹھا کے لے جائے. ہم سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے, سب کو کہا یا ایھا الذین آمنو, ہم سب کا اکٹھا نام. ان لوگوں کی جو محبت ہے نا وہ فائدہ دے گی. خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے, جا یار چکر لگایا. فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے. میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا نا ایک چکر لگایا, اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاک پتن کے رستے میں چل پڑا. کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے. کہنے لگے یار اتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا, اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے, کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا. آپ نے کہا تھا چکر لگایا, تو حضور میں ایک چکر ہی لگایا ہے, پھر میں واپس آ گیا ہوں. بات ہی چکر کی ہوئی تھی. خود دیکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام نہیں کیا کر یار, یہیں بیٹھا رہتا. عرض کی حضور صحیح ہے. اٹھے, سامنے ایک ستون تھا, اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے. تو حضور نے فرمایا گئے نہیں. کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر. گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا. بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا, کہیں جانا تو تھا نا, یہیں سے ہو کے. تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی. ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, اپنے اولیاء اللہ سے, صوفیاء سے, بزرگان دین سے, رب کریم کے بندوں سے, داتا علی اجویری سے, خواجہ اجمیری سے. ان لوگوں سے پیار کریں, صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں, صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں, اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں. یار یہ حدیث جو ہے نا, یہ امید کی کرن ہے, یہ روشنی کا مینار ہے. کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, المرء مع من احبہ. اور یہ جو مع ہے نا, اس کا معنی ہے ساتھ رہنا. ہاں, مع اللہ, مع یعنی بما, یعنی اس کے ساتھ. المرء مع من احبہ, جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے اس کی معیت میں رکھا جائے. لیکن ہمارے یہاں نا کرامتیں, میرے جیسا شخص جب بھی کرامت سناتا کہتا میرے حضرت صاحب کا مجھ سے بڑا پیار. بھائی وہ تو پیار کریں گے ہی, وہ تو برکھا ہے, وہ تو رحمت کا سایہ ہے, وہ تو سائبان ہے, تو بازو کھلے ہوئے. تو بتا تیرے اپنے دل کا حال کیا ہے. حضرت حرم بن حیان
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا. ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے. حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا. یہ فکرہ پورا فیٹ انہیں پہ آتا ہے. اسی کسی دے کچھ نہیں جلگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں. حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے. بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگ دے. کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے، اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ. تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا. انہیں دھرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے. کہتے جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے. یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے، چکر میں پڑے ہی نہیں. کون اویس کرنی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں. جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا. پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں. وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے. کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے. جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا. میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے. تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے. لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا. عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں. تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے. اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں. میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میریاں کھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاریے. کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. کہتے میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں. جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا. کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. تو کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام. کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو جی یاد رہے. سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھول. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، داتا صاحب گئے تو خالی، ایسے چلے گئے. ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کو پتھر چاٹنے والے لوگ تھے
کہ آدھی آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بھی نہیں جان میں؟ ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تو نے جدوجہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں. ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے. بڑے بڑے سونے نوجوان، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے. جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں؟ ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لے. اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانی. ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے. یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا. یعنی ٹیبل پہ، ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے. سنگیو یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کی کہیں جگہ سے، کس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اس میں بڑا، ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا.
تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے۔ میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری تکمیل رہ جائے گی۔ صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا۔ دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا، حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا۔ حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں۔ آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا، بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی۔ تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے، جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی، مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی۔ تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں۔ بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی، فرمایا شادی کرنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی۔ فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ۔ پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے، فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق۔ فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے۔ کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے اور بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے، بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ۔ میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے، تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی، تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا۔ اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے، میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں وہ۔ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی 60 لگ گئی سی، کوئی دعا کر دیں، کیا کوئی وظیفہ پر ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے، آج میں آدھی گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، پردہ پھٹ گیا۔ مائیں مار کھاتی ہیں، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا، حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے۔ اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے اس طرح کی قریب قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔
اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا ہے، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا۔ دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے، کدھر بھگا دے، یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول لڑا نہ بول بیٹھی، ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بول بول ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھر کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے راستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا، آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے آخرت کو بھول جاؤ، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری 60-70 سال کے لیے سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو، صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے۔ رب قریب کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد۔ ہم جتنی جدوجہد کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے، جینے کے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا معنی خیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام احمد بن حنبل۔ فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے
جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے ہے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کی رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا، اور سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی یعنی میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی۔ بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں۔ ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں اس مزاج کو۔ فرمایا پڑھیے، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اقرا پڑھو، سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی وحی۔ آپ بیٹھ جائیں جی جلدی سے، مشورہ نہ کریں، جلدی سے بیٹھ جائیں گے جو سامنے کھڑے، مشورہ نہیں کریں۔ آپ بھی بیٹھ جائیں جو سامنے کھڑے، مہربانی آپ بھی بیٹھ جاؤ بھائی۔ فوٹو کا بھی ثواب ہی نہیں بتایا کسی مفتی نے، میری تو خواہش تھی بتا دیتے کچھ، آتے چلو کچھ مہربانی کریں، اتنا سر پہ نہ سوار کریں ان چیزوں کو۔ بات سنیں آپ عزیز بھائی، سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ پڑھو۔ معنی کیا ہے؟ جب پڑھو گے تو عقیدہ توحید و رسالت بھی سمجھ میں آ جائے، جب پڑھو گے تو حقوق کا چارٹر بھی تمہاری سمجھ میں آئے، جب پڑھو گے تو شعوری بلندی تمہیں نصیب ہوگی، تمہیں پتہ چلے گا کہ سارے لوگ جناب آدم کی اولاد ہیں، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم نے اپنی زندگی زندوں کی طرح کیسے گزارنی۔ تعلیم سجا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، نکھار دیتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا کرتی ہے تعلیم؟ انسان کو انسان کے مقصد سے آگاہ کر دیتی ہے۔ ڈھیر سارے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، مقصد ہی کوئی نہیں جینے کا، پتہ ہی کیوں نہیں کیوں بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کس لیے ہم صبح سے شام تک سفر میں ہیں، صبح سے شام تک پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بڑا قیمتی جوان، پڑھا لکھا، گاڑیاں، بنگلے، عہدہ اور ڈھیر ساری چیزیں، خودکشی کر لی معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسانیاں تو تھیں، آسانیوں سے جیا نہیں جا سکتا، آسانیوں سے جن کے پاس بڑی آسانیاں ہیں، نکل جاؤ جا کے یورپ کی وادیاں دیکھو معاذ اللہ، ہفتے کی رات نشہ کر کے سوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آسانیاں ہیں، مقصد ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید نے جب کہا پڑھو اور کتاب و سنت کو پڑھو تاکہ تمہیں کو مقصد حیات تو ملے، تمہیں سمجھ تو آئے دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہیں خبر تو ملے تم نے کس راستے پہ چلنا ہے، تم نے سفر کیا کرنا ہے۔ اگر کتاب و سنت کی تعلیم نہیں لوگے، سمجھو گے نہیں، غور نہیں کرو گے، تدبر نہیں کرو گے، تو جن چیزوں کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے وہ ایک تو مقصد بڑا چھوٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے حصول کے بعد زندگی آسانی کی بجائے تکلیف کا شکار ہو جاتی۔ چلے 2 منٹ کے لیے سمجھ میں، مقصد حیات کسی نے دولت کو بنا لیا ہے، آ گئی دولت، لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپے آپ کے پاس پڑے، پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد آخر کرنا کیا ہے؟ 50 روٹیاں کھا لیں گے ایک ٹائم؟
ہر 20 منٹ کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں. آپ نے درجنوں مکانات بنا لیے، ایک وقت میں ایک کمرے میں رہیں گے، 2 میں تو رہ ہی نہیں سکتے. آپ نے درجنوں گاڑیاں سجا لی آپ نے اپنی حویلی میں، ایک وقت میں ایک گاڑی کی ایک سیٹ پہ بیٹھیں گے، اس سے زیادہ حیثیت ہی نہیں. اور مل کے دیکھ لو پیسے والوں سے، تڑپتے ہیں. کہتے ہیں جب تک غریب تھے لگتا تھا کوئی ذات سے پیار کرتا ہے، اب جب سے جیب بھری ہے یوں لگتا ہے جس کی بھی محبت ہے جیب سے محبت. ہمیں تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا وہ آدمی جو صرف ذات سے پیار کرنا. ڈھونڈ لو، تلاش کر لو. جن لوگوں کا خیال ہے مجھے کسی بھی صورت میں مشہور ہونا ہے، کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے شہرت حاصل کرنی ہے، ملنا کسی مشہور آدمی سے اور اس سے پوچھنا اس کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں رہی، کوئی زندگی نہیں. حضرت سفر کرتے رہتے ہیں. میں گھر سے کوئی 8 گھنٹے کا 9 گھنٹے کا سفر کر کے ایک جگہ پہ گیا ہوں. شدید گرمی کا موسم تھا، اور اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی پر ہی کیمرہ لگا دیا جاتا ہے. وہاں سے میں اترا اور پھر یہاں فوٹو، پھر وہاں فوٹو، پھر تھوڑا سا اور آگے فوٹو. یہ ہمارے صدر ہیں، یہ خاص تعاون کرنے والے ہیں، یہ مہربان زیادہ ہیں، یہ محسن ملت ہے. یہ سارے لوگوں سے فوٹو بنتی رہی. اب موسم بڑا گرمی کا، سفر بڑا لمبا. جب تصویریں کھنچواتے مجھے 1 گھنٹہ گزر گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کے آگے بھی تیار ہوں، پر چلو 1 گلاس پانی تو پلاؤ. 1 گلاس بھول گئے، ذہن میں نہیں رہا، یاد نہیں رہا. میں نے کہا یار یوں تو نہ کرو. اور یہ ایسا ہوا، واقعی سچ بول رہے تھے، یاد نہیں رہا کیونکہ اتنا سوار ہو گیا ہے کیمرہ ہمارے ذہن پر، اس قدر زیادہ الجھ گئے. شہرت سارا کچھ نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ رہا تھا، تڑپ گیا. شیر خدا بولے، حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے. اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ. اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے سارے یننے. نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے. وہ مقصد حیات جو کتاب و سنت دیتا اس پر غور کرو. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ اقتدار بڑا مقصد ہے، تو جتنا مجبور دنیا میں کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا. اپوزیشن نے صرف تنقید کرنی ہے، اس کے ذمہ صرف تنقید کرنا ہے، اس نے کام نہیں کرنا ہوتا. لیکن جو آدمی اقتدار پہ بیٹھتا ہے نا، اب کوئی غلط معنی نہ لے لینا، ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کب کا کلپ ہوتا ہے، پتہ نہیں کب جوڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم سیاسی معاملات سے ویسے بڑا دور رہتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ سیاست کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم بڑے غیر سیاسی سمجھ ہیں. لیکن یہ جو ماحول ہے نا ہمارا، اس ماحول میں پتہ نہیں کب کی بات ہوتی ہے، کب لے آتے ہیں، کب کاٹ دیتے ہیں. کاٹنے والے اتنے سیانے سمجھ نہیں آتی بات کہاں کی تھی، لگ کہاں گئی. کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار میں نے تو یہ یہاں کی نہیں، اس کا مقصد ہی یہ نہیں تھا. ایسے وہ کسی نے کہا تھا کہ اشعار لوگ اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ یاری یوں کرتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی، مطلب وہ جھوٹ یوں لگتا ہے کہ سچ سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے معاذ اللہ. تو اس لیے اس طرح کا کوئی کام نہ کرے. وہ کسی نے کہا تھا کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہاں ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتی. جو عرض کرنا چاہتے اس پر غور کریں. یہ ایک بیٹا بیٹھ جاؤ، میرے بھائی بیٹھ جاؤ، پتر پیسے لے کے بیٹھ جاؤ. کاکا پیسے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا پیسوں. آپ غور کریں، جو اب نہ اٹھے کو پیسے لے کے دی، آپ کی بڑی مہربانی. عزیز دوست، مقصد حیات کو سمجھو. قرآن مجید کو جب پڑھو گے تو پہلا مقصد تمہیں یہ ملے گا کہ تم نے پڑھنا، تعلیم حاصل کرنی. یہ جو آج کل ہمارا مزاج ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کا نہیں، سننے سنانے کا ہے. یہ جو آپ تقریریں سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، یہ بھی مزاج سمجھنے سیکھنے کا نہیں، الا ماشاءاللہ. اگر مزاج پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا ہو، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ وقت پر جائیں. جمعے والے دن اپنے خطیب صاحب سے کہیں کہ فلاں عنوان پر ہمارا بات کرنے کو جی چاہتا ہے. ہم بھی 15 20 50 لوگ وقت پہ آئیں گے، آپ اس موضوع پر گفتگو کریں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ شخص محنت کر کے تیاری کرے.
اسے بات کرنے میں لطف آئے گا. آپ پوچھ رہے علماء سے کہ علم کے ذرائع کیا ہے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بندہ عالم کیسے بنتا ہے؟ تو ہم نے کہا ایک تو باقاعدہ نصاب پڑھے، یہ ذریعہ. ایک ذریعہ یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس جا کے باقاعدہ بیٹھے، اور فرمایا افواہ رجال سے بھی، یعنی علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی بندہ عالم ہو. شرط یہ ہے کہ وہ جائے تو صحیح، مزاج علم کا بنائے، ذوق بنائے. آپ کے پاس لکھنے کو بڑا کچھ ہے، موبائل پہ لکھتے رہتے ہو، آپ احادیث کیوں نہیں لکھتے اپنے پاس؟ آپ کے پاس جو ڈائریاں بنی ہوئی ہیں اس میں آپ حضور کے ارشادات کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کبھی ان چیزوں کو لیں، کبھی ان کو لکھیں، کبھی ان کا لطف لیں، کبھی ان کا ذائقہ. یہ بھی ایک ذائقہ ہے اگر کسی کو لگ جائے تو، یہ بھی ایک ذائقہ ہے اگر کسی کو محسوس ہو تو. آپ کو پسندیدہ آدمی سے ملنا ہو تو آپ سفر نہیں کرتے سینکڑوں میل کا. آپ کو کسی پسندیدہ جگہ پہ جانا ہو تو 2-2 دن لوگ ڈرائیو کر کے جاتے نہیں، میں ٹھنڈے اور خوبصورت علاقے میں جا رہا ہوں. یہ ایک لطف ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو گھومنے کا، سفر کرتے ہیں نا کبھی تو فلائٹس میں ایسے لوگ ملتے ہیں، بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میں بس میں ٹور پہ نکلا ہوا، ملک کو جانا میرا شوق ہے. امام بخاری کو بھی ایک شوق لگ گیا تھا، امام مسلم کو بھی شوق لگ گیا. شوق تھا، دل بے چین رہتا تھا، ڈھونڈتے پھرتے تھے کسی کے پاس کو. میرے نبی کا فرمان ہے کوئی ایک بات سنا دے مدینے والے ماحول، کوئی ملے نہ، کوئی 2 منٹ میرے پاس بیٹھے، مجھے میرے کریم کی کوئی بات سنائے. یہ شوق لگ گیا، اور یہ شوق بڑا قیمتی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات حضور کے کاشانہ نور میں گزارنے کا ارادہ کیا، اور ابھی عمر کتنی تھی؟ 10-12 سال. بخاری میں فرماتے ہیں سرکار رات کو اٹھے اور زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری تھے کہ لوگ سو گئے لیکن حی و قیوم جاگ رہا ہے. حضور مشکیزے کی طرف بڑے، وضو فرمایا، مصلی بچھایا. کہتے ہیں میں تو پہلے سے تیار تھا. اب جو 2 آدمی جب جماعت کرائے نا، 2 آدمی، آپ کی توجہ ہے میری بات؟ مجھے آپ کی گرمی کا احساس ہے، میں تو پہلے تقریر چھوٹی کرتا ہوں، اب آپ کو دیکھ کے وہ چھوٹی کروں. کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیدا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، روش کی کافی ہے اگر اثر کروں. فرماتا اب مسئلہ یہ ہے، یہاں علماء مفتیان بیٹھے، مسئلہ یہ ہے کہ 2 آدمی جب جماعت کرائے نا تو دوسرا آدمی جو کھڑا ہوگا تو وہ امام کے سیدھی سائیڈ پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، سیدھی سائیڈ ساتھ کھڑا ہوگا، تھوڑا سا پیچھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نماز کا وقت ہوا تو میں نا محبوب کے پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا وہی سائڈ، حضور جماعت کے ساتھ پڑھ لوں نماز. کہتے ہیں دوران نماز ہی سرکار نے مجھے پکڑ کے نا تو سیدھی سائڈ پہ اپنے قریب کیا. یہ منظر کبھی آپ دیکھیں. فرماتے ہیں میں بھی دوران نماز ہی پھر پیچھے چلا گیا، نماز پڑھا کے میں تیا وال بیٹھا. بھول گیا یعنی سب سوم سلاتا ایک کو یار دا فکر پہ آئی. فرماتے ہیں محبوب نے نا 2-3 دفعہ مجھے پکڑا اور حضور سیدھی طرف لائے، لیکن میں پھر پیچھے ہو جاتا. تکمیل نماز پر محبوب نے میری طرف توجہ کی اور حضور فرمانے لگے وہ میاں، وہ لڑکے، میں نے جب آپ کو 2-3 دفعہ یہاں کھڑا کیا تو پیچھے کیوں جاتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کی عمر میں جواب دیکھو، یہ انہی لوگوں کی بارگاہ سے تمہیں میسر آئے گا جنہوں نے علم پڑھا ہے، پر ذرا عشق اور محبت میں گوند گوند کے پڑھا ہے. ذرا کوئی ایسا شخص تھا پیچھے حضرت محدث اعظم کی طرح جو پڑھاتے بھی تھے اور روتے بھی تھے، جو پڑھاتے بھی تھے اور درد بھی تقسیم کرتے. فرماتے محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں جب تمہیں کھڑا کرتا تھا تو ادھر کیوں جاتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کے بچے کا جواب سنو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب میری جرت تو نہیں نا کہ اللہ کے حبیب کے برابر میں کھڑا ہو جائے. اب فرماتے حضور راضی ہوئے میری بات پر اور مجھے دعا دی. دعا کیا دی؟
اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، کتاب و سنت کا فہم عطا فرما۔ بہت بڑی دعا تھی حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ دین بہت بڑی دعا تھی۔ تو چاہیے تھا نا وہ خاموشی سے گھر بیٹھتے اور فرماتے کہ مجھے دعا مل گئی ہے، اب تو علم لدنی کا دروازہ بھی کھلے گا، جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سب کو فیض ہی فیض ہے، اور ہر جگہ سے ہے، تو کہتے ہیں بس نظر بڑی ہے۔ او بھائی ان کو تو محبوب کی دعا ہے، لیکن جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ طلب لگ گئی، میرے اندر نا خاص ذوق پیدا ہوا، میں کہہ چکا ہوں یہ بھی ایک ذوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا، یہ بھی ایک ذوق ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، وہی آیت ہے، اسی کی دوبارہ سے کوئی تفسیر پڑھ لی ہے، پھر اس پہ لائن لگائی ہے، پھر صبح کہتے ہو یار کل میں نے ایک بات پڑھی ہے بڑا مزہ آیا، یہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ یہ بھی ایک ذوق ہے اگر طبیعت میں پیدا ہو۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر وہ میرے دل میں ایسی بات بیٹھی کہ حضور کا تو وصال ظاہری ہو گیا وقت پر، جو اللہ نے مقرر فرمایا۔ فرماتے میں پھر ایک ایک صحابی کے دروازے پر گیا، ایک ایک شخص کے دروازے پہ دستک دی، اور جانے کا انداز یہ رکھا کہ میں پہنچ گیا، ٹائم طے ہو گیا اس وقت آ جانا، اور میں نے جانا شروع کیا۔ لیکن اب جب میں گیا تو اپنے گھر میں آرام کر رہے، تو میں نے پھر استاد کا دروازے پہ دوبارہ دستک نہیں دی، چونکہ ہو گیا تھا کہ مجھے اتنے وقت پہ آنا ہے۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ جاتا اور انتظار کرتا کہ استاد صاحب جب اپنی مرضی سے باہر آئیں گے نا۔ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب کا دروازہ مدینہ شریف کے صحرا میں کھلتا تھا، اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں لیٹ جاتا انتظار کر کر کے، اور جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتا، ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی۔ وہ جب باہر تشریف لاتے تو کہتے ہو محبوب کے چچا صاحب آپ نے بتایا کیوں نہیں میں باہر آ جاتا؟ تو فرماتا نہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کیسے کرنا، ہمیں سکھایا گیا۔ عزیز دوستو، شوق علم کا، میں اپنے نوجوانوں کو جانتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، کسی دنیاوی ادارے سے وابستہ ہے، لیکن میں نے ڈھیر سارے نوجوانوں سے ملاقات کی ہے، بڑا شوق ہے ان کے دل میں کہ وہ قرآن پاک کو سیکھیں۔ ہاں طلب رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، وہ ذوق رکھتے ہیں، ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ دین کی گہرائی میں اتریں، گہرائی سے کتاب و سنت پڑھیں۔ لیکن بعض لوگ نا زندگی بھر فیصلہ نہیں کر پاتے، تھوڑا سا فیصلہ کریں، کسی عالم کے حضور حاضر ہو جائیں، تھوڑا سا وقت لیں۔ ہمارے ایک عالم تھے لاہور میں، تو وہ ان سے کچھ شخص کہتا نا کہ حضرت میں نے پڑھنا ہے، آپ کے پاس کب آ جاؤں؟ غالباً مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، لنڈے بازار والے۔ حضرت میں کس وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں، کب آؤں؟ وہ کچھ لوگوں کو پڑھانے کا بھی تو بڑا شوق ہوتا ہے نا، فرماتے جس وقت تو آئے گا میں اسی وقت ہی پڑھا دوں گا، تو بڑا پتا تو کب آ سکتا ہے، میں وقت نکالوں گا، میں پڑھاؤں گا۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں شوق لائیں، اور میں آپ سے عرض کروں کتاب و سنت کا علم طبیعت میں ٹھہراؤ بڑا پیدا ہے، بردباری بڑی لاتے، یہ جو میرا اور آپ کا دور ہے یہ وسوسوں کا دور ہے، اس میں الجھے خیالات، بکھری بکھری سوچیں، بندہ صبح کچھ سوچتا ہے، دوپہر کچھ سوچتا ہے، ہر طرف وسوسوں کا غلبہ۔ دوستو یاد رکھنا، کتاب و سنت پڑھو گے طبیعت میں ٹھہراؤ آئے گا، اطمینان آئے، قرار آئے گا، سکون آئے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ ذہن پر جو سوالات ابھر سکتے تھے ان سب کے جواب قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ نے ہمیں دے دیے۔ اطمینان قلبی، انشراح صدر، یہ علماء کے پاس بیٹھنے سے نصیب ہوتا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، کم آمدن ہے، چھوٹے مکان میں عالم کا وقت گزرتا ہے، بہت بڑے شیخ ہیں، بہت زیادہ شہرت نہیں ہے، لیکن طبیعت کے اندر جو اطمینان پایا جاتا ہے وہ بلا کا ہے، جو قرار پایا جاتا ہے وہ بلا کا ہے، جو ٹھہراؤ ہے۔ میں نے ماضی قریب کے چند بزرگوں کو دیکھا، ہمارے
شہر میں حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت کے شیخ کی میں نے زیارت کی، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معاصرین میں حضرت مولانا فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، کبھی چند دنوں کے لیے بھی کسی سرکاری عہدے پہ نہیں گئے، بہت لمبی چوڑی گاڑیاں نے، بہت لمبے چوڑے محلات میں، اور میں کھو جاتا تھا کبھی کبھی ان لوگوں کو دیکھ کر کے حالات بدل گئے، لوگوں کے ذہن بدل گئے، نئی نئی جہتیں اور نئے نئے عنوانات لوگوں نے قائم کری، مختلف دلائل کی روشنی میں عقائد و نظریات کے معاملے میں لوگوں نے معاذ اللہ کمزوری کی باتیں شروع کر دی، لیکن ان لوگوں کی مسجدوں کی چھتیں کچی رہیں، عقیدے ہمیشہ پکے رہے۔ ایسا انشراح صدر، طبیعتوں میں ایسا ٹھہراؤ، مزاج کے اندر ایسی وزاداری، اتنا مرضی طوفان آیا وہ گزر گیا، لیکن طبیعت ہے کہ یوں کھڑی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو، کھڑے رہے میدانوں میں، کھڑے رہے، کوئی ہوا آئی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ انشراح صدر پیدا ہوتا ہے طبیعت میں، وہ آپ کو مقصد ملے گا کتاب و سنت سے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دوسرا بڑا کام کہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو۔ اور تیسری بات، انسان جب اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ جب اپنے آپ سے تعارف رکھتا ہے نا، میرے آنے پہ آپ نے بڑے نعرے لگائے اور یہ بزرگوں نے میرے سے بڑی محبت کی، لیکن من آنب کے من دانو، پتہ سارا ہے سردار دو کی جگہ۔ جب آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ سے، یہ قرآن و سنت کا علم آپ کو وہاں کھڑا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہیں نا، تو آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے۔ آپ کی طبیعت کبھی آپ کو اس طرف مائل نہیں کرتی کہ مستند ہے میرا فرمایا ہو۔ آپ اپنے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اپنے لیے رستے بناتے ہیں، آپ کمزور نہیں پڑتے۔ آج جو انا کی جنگ ہے نا، بے تحاشا، یہ بھی صرف اس صورت میں ہے کہ جب ہم آگاہ نہیں ہیں اپنے آپ سے۔ اگر ہم آگاہ ہو جائیں نا، بخاری میں موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا لباس پہنا تھا جس طرح کا ان کے غلام نے پہنا۔ اچھا، آج جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، انسانی بنیادی بڑی بات کریں گے، بڑے بڑے لمبے لیکچر دیں گے، اس بندے کو آپ تھوڑا سا ریڈ کریں جو کہہ رہا ہے انسانی حقوق بڑے ہونے چاہیے، بڑی عظیم الشان تقریر کر رہا ہے اور زبردست، وہ کہتا ہے یہ میرے پاس چارٹر ہے، یہ میں نے ورک پالیسی بنائی ہے، یہ اس ترتیب سے ہم لوگوں کو، آپ اسی بندے کو ریڈ کریں تو بیچارہ اتنا کمزور آپ کو نظر آئے گا کہ اپنی گاڑی کا دروازہ بھی خود بند نہیں کرتا۔ 4 پیسے آ گئے ہیں اب ڈرائیور رکھنے کے، تو اس کی خواہش ہے دروازہ بھی یہی کھولے۔ اور تقریریں ہو رہی ہیں انسانی حقوق پر، بات ہو رہی ہے انسانی۔ مجھے ایک بات معذرت کے ساتھ یہاں یہ بھی کرنی پڑے گی، اگر کسی جگہ خانقاہ نصب میں بھی آپ کو کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے نا، وہ بھی قابل اصلاح ہے، وہ بھی قابل اصلاح ہے۔ یعنی مرید اگر غریب آ گیا ہے تو پھر آپ کا لہجہ اور ہے، اور اگر وہ تگڑا آ گیا ہے تو پھر آپ خود جانا، آپ اس کو لینے جا رہے ہیں دروازے پہ اور چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یہ معیار بھی درویشوں کا مقرر کردہ نہیں ہے، یہ بھی معیار درویشوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ دولت دے کے آپ عزت کریں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی میری سیدنا بلال سے۔ اب یہ کتنے بڑے آدمی، بظاہر اور جناب بلال، تو کہتے ہیں میں نے حضرت بلال کو کوئی بات کر دی، محبوب تک بات پہنچی تو حضور کا سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بائی نیم بات نہیں کرتے تھے، مطلقاً بات، لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ انداز تھا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر جلوہ فراز ہو کر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ برادریزم کی باتیں جو میں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالی، آج بھی لوگ وہی بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ ذرا غور کیجئے گا بات پر،
یہ چند روایات ملا کے عرض کر رہا ہوں اور ساری سیاستہ میں موجود ہے. یہ لفظ اور جگہ بھی آپ کو مل جائیں گے. محبوب نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. جو خود کھانا انہیں بھی کھلانا، جو خود پہننا. یہ تجربہ کریں آج آپ. وہ بڑے سے بڑا آدمی یوں کرتا ہے کہ اسی قیمت کے کپڑے اس کے غلام نے بھی پہنے ہوں جو اس نے پہنے. چلو وزیروں کو چھوڑو، پیروں کو دیکھ لو، انہی کو دیکھ لو. فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. جو خود کھانا انہیں کھلانا، جو خود پہننا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں معافی بھی مانگی اور وطیرہ بھی بنا لیا کہ جو کریم نے فرمایا وہ کریں گے. یہ کتاب و سنت کا علم یہ شعور دیتا ہے آپ کو، یہاں تک آپ کے لیول کو بلند کرتا ہے کہ انسانیت آپ کی نظر میں کتنی بڑی ہو جاتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری نکلے، بخاری میں موجود ہے، جس طرح کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا پہنا. تو ایک شخص نے سوال کھڑا کر دیا، یہ ہوتا نہیں تھا، یہ بے موسم پھل تھا. ایک شخص نے سوال کھڑا کیا تھا جناب حد ہو گئی، اس ماحول میں بھی آپ کا یہ رویہ ہے کہ وہی لباس پہننا ہے جو آپ کے غلام نے پہنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسے نہیں تھے، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے، جب سے کتاب و سنت سے تعارف ہوا ہے، شخصیت میں یہ نکھار آیا کہ اب انسانوں سے پیار ہو گیا. اب چھوٹا بڑا اس کا کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. اپنی زندگی میں کتاب و سنت سے جب تعارف کرو گے، پہلی بات تو یہ کہ علم حاصل کریں. وہ کرے گا کیا؟ مقصد زندگی سے آگاہ کرے گا، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ لائے گا. وہ کرے گا کیا؟ وہ آپ کو انسانوں کا پیار دے گا. بات سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. مدارس دینیہ ہو، خانقاہیں ہو، کوئی ادارہ ہو، ہر جگہ کمزوریاں ہوتی، انسانوں میں کمزوریاں ساتھ رہتی ہیں. انسان مجموعہ ہے خوبی کا بھی اور خامی کا. نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی ایک خامی کو بیان کرتے کرتے پورے ادارے کی پوری جماعت کی مخالفت شروع کر دیں. اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ساری خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور کسی کی ایک نظر آ گئی ہے تو اس سے نفرت ہے. اپنی ساری خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے. میرے بھائی، اداروں میں، دینی اداروں میں بڑی کمزوریاں، مالی معاملات میں کمزوریاں ہیں، اور مینجمنٹ میں بہت ساری جگہ ہم مشورہ دیتے رہتے ہیں. لیکن ان کا جو کام ہے وہ بہت بڑا. اپنی مدد آپ کے تحت اتنا بڑا نظم لے کے چلنا. میں ایک ادارے کو دیکھتا ہوں، میں اس کی چیزوں پر غور کرتا ہوں. ہم نے بڑی آسانیاں کرنے کی کوشش کی ہے، بہت ساری، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں جب ہم بیٹھتے ہیں ماہانہ میٹنگ کرتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں یہاں بھی ہمارے اندر کمی ہے، یہاں بھی. میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک آدھ کمی جو آپ کو کہیں نظر آئے وہ آگے بڑھیں اور اس کا مشورہ دیں، لیکن باقی آپ اپنے اداروں کے ساتھ پوری طرح جڑ جائیں. آپ مستقل ادارے پر رابطہ رکھیں اور ان بچوں کو توانا کریں، ذہنی طور پر ان کو مضبوط کریں. میں علماء سے بھی اکثر کہتا ہوں حقوق بیان کرو عالم دین کے، امام مسجد کے، لیکن اس طرح کا حق نہ بیان کرو کہ لگے بڑا مسکین آدمی. ہر وقت آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ یہ سوسائٹی کا سب سے غریب آدمی یہی ہے. میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا ایک دن، وہ ایک صاحب ایک ہوٹل کو، میرج ہال کو چلاتے ہیں، مینج کرتے ہیں، تو وہ چابیاں لہراتے گاڑی سے اترے. پیر صاحب رکیے گا، پیر صاحب رکیے گا. تو میرے پاس آ گئے، سلام کلام کے بعد کہنے لگے وہ بارات آئی تھی، کچھ کھانا اس میں بڑھ گیا، پھر ہم نے مزدوروں کو بھی کھلایا، پھر بھی بڑھ گیا، تو آپ طالب علموں کے لیے اسے منگوا لیں، میں نمبر دے دیتا ہوں، وہاں لڑکا موجود ہے تو کسی کو بھیجیں. مجھے غصہ بڑا کم آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آتا ہی نہیں. ہاں ایٹ سے تے پکڑا پوار کردا لسی اور بھی بوٹیاں جان کم آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آتا نہیں. تو میں پھر گاڑی سے نیچے اتر آیا. میں انہوں نے آخیا اگوں نہ ساڑھے مدرسے دے آلے دوالے نظر نہ آئی، جو سب سے بچ گیا ہے وہ میرے طالب علم کھائیں گے، وہ پتہ ہی کوئی نہیں.
میں کہ تو روٹی کدی چکھی نہیں جڑی کئی باری اسی کھا ڈا بھی چڑوں خبردار آج کے بعد ایسا رویہ اختیار کیا 3 قسم کا مینیو الگ الگ صبح دوپہر شام ہم نے بنا کے دیا اور طالب علموں کے مشورے سے طے کیا مینو تو ایک بچہ آ کے وہ والد آ کے کہنے لگا تھوڑا کم ہولا کرو منڈا گھر جا کے روٹی پسند نہیں کرتا اور میں نے کہا خدا کے بندے تو مطلب ہمیں کیا سمجھتا ہے ہمارا معیار ہے ہمارا وقار ہے ہم سوسائٹی کے اندر جب نکلتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے خدا کی دی ہوئی عزت کے ساتھ نکلنا کمزوری نہ دکھائیں اپنی زندگی میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں اور آپ سے بھی عرض کروں گا ناراض نہیں ہونا آپ نے بچہ لے کے آگئے ایک دوست کہنے لگے انہوں داخل کر لو ساڑی بھی بخشی کا ذریعہ بن جائے میں کہ تو تے سہارا نہ لا تو بھی داخل ہو مدرسے تاکہ تو کسی بھی بخشی کا ذریعہ بنے یہ کیا چکر ہے ابھی آپ جوان ہیں آپ رات کی کلاس میں آ کے بیٹھے آپ خود بھی پڑھیں یہ کیا بات ہوئی یہ پڑھے اور آپ پھرے تمام صحابہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا آپ بھی آئے آپ کو درجنوں بیسیوں سینکڑوں مثالیں ملیں گی 40 سال کی عمر میں لوگ دین پڑھنے آئے یہ رسول اللہ کا دین ہے جس دور میں بھی آؤ گے محبوب کا دین لطف ہی عطا کرے گا ذوق آئے گا درد آئے سوز آئے اپنی طبیعت کے اندر کیفیات اور ذوق پیدا کریں ایک آخری بات میری ضرور لکھ لیں ہمارے ملک میں حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں لیکن یہ ملک بھی ہمارا ہے ادارے بھی ہمارے ہیں جتنا اس ملک کے اندر لوگ بستے ہیں وہ کہیں سے بھی وابستہ ہو میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ سارے ہمارے اپنے ہیں کمیاں کمزوریاں ہر جگہ ہیں مایوسیاں نہ پھیلنے دیں کبھی بھی ہمارے ہاں مایوسیاں پھیلائی ادھر توجہ ہے آپ کی میری بات پر کہیں کوئی کمزوری ہے تو اس کا اظہار کریں لیکن کبھی بھی کسی جماعت پر کسی ادارے پر کسی پر بھی مایوسی کا اظہار نہ کریں کسی مقام پر ہر چیز قابل اصلاح ٹھیک ہو سکتی ہم آپس میں غیروں کو اپنا تماشا نہ دکھائے یہ جو کچھ لوگ ہیں نا جو خبریں ہمیشہ منفی وائرل کرتے ہیں ہر چیز ہی غلط سوسائٹی میں ان سے کہ بھائی تو بیٹھ جا کیونکہ ہمارے ملک میں ہر بندہ ہی صحافی ہے ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے لہذا جو خبر بھی میں تو تھوڑے دن پہلے پریشان ہو گیا کوئی پرانی کسی جگہ میں علیل ہوا تھا تو کسی نے کوئی پوسٹ چلائی تھی کہ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دعا کریں تو اس سے بھی منع کرتے ہیں اب تو طبیعت خراب ہو تو بتاتے ہی نہیں اس لیے کہ وہ دوستوں کو تکلیف ہوتی تو وہ پوسٹ کسی نے 8-10 دن پہلے وائرل کر دی کہ حضرت بڑے علیل ہیں تو مجھے میرے ایک بڑے عزیز ہیں پیارے ان کا فون آیا کہنے لگے آپ کس ہاسپٹل میں میں کہا رہا کہ تھوڑی مہربانی ہوگا سپتال کا نام نہ لے آ جائے آپ کو کیسے پتا چلا تو اس نے مجھے پوسٹ بھیجی میں کہ یہ تو کچھ 6 سال پرانی گل ہے کیا کریں کوئی ہوش ہونی چاہیے اس لیے مایوسیاں پریشانیاں صرف انہی کا اظہار نہ کرو پیار کی بولی بولو میٹھی بات کرو اور ایک دوسرے کو اچھے لفظوں کے اندر یاد کرو اچھائی کے ساتھ ذکر کرو اپنے اداروں سے جڑو قریب آؤ پیار اور محبت کی گفتگو میں آگے بڑھو کہیں بھی مایوسی نہیں ہے کہیں بھی کمزوری نہیں ہے آپ یقین کریں ایم فل سب سے زیادہ مدارس کے بچے کر رہے ہیں پی ایچ ڈی میں ہمارے بچے آ رہے ہیں ہمارے بچے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہتے ہیں مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ آپ مدارس کے بچوں سے کبھی ملاقات تو کریں آپ نکلے تو صحیح انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں چلنے والے اس ادارے کو اور برکات عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین زندہ